بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ہستی جو مکہ والوں کی آنکھوں کا تارا تھی، جو ان کی آرزوؤں کا مسکن اور مرکز تھی، اور جس کے لیے مکہ کے مرد و عورت اپنی آنکھیں بچھاتے تھے اور جس کی دیدار سے خوش ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک کلمہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، اعضاء اور جوارح سے اس کے تقاضوں کو پورا کرو، یہ جملہ کہنا تھا کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے ذاتی دشمن نہیں ہوئے، ذاتی دشمن ہوتے تو اپنی امانتیں آپ کے پاس کیوں رکھتے؟ آپ کے پیغام کے دشمن ہوئے، آپ کی دعوت کے دشمن ہوئے، آپ کے مشن کے دشمن ہوئے، ورنہ ذاتی آپ کے دشمن نہیں تھے۔ اپنی امانتیں لے جا کے رکھتے تھے، اور بھی مسائل ہوتے تھے، وہ معاملات کرتے تھے، آپ کے مشن کے دشمن تھے۔ اور ایسے دشمن ہوئے کہ ایک دن چاروں ناچار آپ کو وہ سرزمین چھوڑنی پڑی جو آپ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ جب نکلے تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، اور خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا، کعبہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اگر تیری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اور دکھے دل کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور راستے کے جو حالات تھے، ام معبد کا معاملہ، راستے میں زبیر ابن عوام ملے، اور بھی لوگ ملتے رہے، وہ ذکر ہوا۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی اسی جگہ کو روئے زمین کا دوسرے نمبر کا مسجد بننا تھا، مسجد نبوی۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اپنا گھر بنانے سے پہلے آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنون ھذا الحائط یا بنی نجار، اے بنو نجار مجھ سے اس باغ کا سودا کر لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سودا طے ہو گیا، اور اس کی قیمت محسن امت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی۔ اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ کافروں کی قبریں تھیں، وہ قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ عام قبرستان نہیں تھا، وہ عام قبرستان ہوتا تو اس کا حکم الگ ہو جاتا، بس 1-2 قبریں تھیں تو وہ اکھاڑ دی گئیں، اور زمین اونچی نیچی تھی، ویرانہ تھا، اسے برابر کر دیا گیا۔ کچھ کھجور اور غرقد کے درخت تھے، وہ کاٹ دیے گئے۔ کھجور کے درختوں کو مسجد کے قبلہ والی دیوار شمال کی طرف، چونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو شمال کی طرف والی دیوار میں وہ کھجور کے درخت لگا دیے گئے۔ اور مسجد کا رقبہ جو اس وقت تھا وہ بھی اس وقت کے حساب سے بھی بہت بڑا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مدینہ طیبہ کی کل آبادی 3 سے 4 ہزار رہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، 3 سے 4 ہزار۔ اور اس کے لیے آپ نے مسجد کی جو جگہ منتخب فرمائی وہ 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی تھی۔ آج آپ اسے دیکھیں تو 15,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو گئی۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے 15,000 اسکوائر فٹ کی مسجد کم نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادیں جو کھودی گئیں تقریباً 3 ہاتھ گہری کھودی گئیں، اور پھر مٹی اور کچے اینٹوں سے اس کی دیوار بنائی گئی، اور چھت کے لیے کھجور کے موٹے موٹے درخت شہتیر کے طور پہ رکھے گئے، اور پتلے تنوں سے پھر اس پر چھت ڈالی گئی، اس پر کھجور کے پتے رکھ دیے گئے،
اور مسجد میں سامنے سے 3 دروازے تھے جنوب کی طرف، اس میں جو ہے بازو جو تھے وہ پتھر کے تھے، اور مسجد کی فرش کو جو ہے کنکری اور ریت سے برابر کر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ مسجد تیار ہو گئی جس میں ایک صلاۃ کا ثواب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر دنیا کی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اور مدینہ طیبہ کا قصد اسی مسجد کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی نیت سے نہیں کر سکتے، مدینہ کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے زیارت کی نیت سے نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ پھر مسجد نبوی کے زیارت کی غرض سے یہاں سے مدینہ کا سفر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اب آپ پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوں اور آپ کو صلاۃ و سلام پیش کریں، یہ لازم ہے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد پھر دیر نہیں کر سکتے، گنجائش نہیں ہے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد، اور اگر ممکن ہو تو وہ جو ہے ریاض الجنہ میں پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ کے گھر کے درمیان مسجد، مدینہ کی مسجد بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو میز ہے ایسے ہی مسجد ہے، بالکل ایسے ہی، اور ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، ایسے ہی مدینہ کا قبلہ مکہ جنوب میں ہے۔ پہلے 16-17 مہینے تک آپ نے شمال کی طرف پڑھا تھا، ادھر قبلہ تھا، ادھر ہے۔ تو یہاں آپ کا منبر ہے اور یہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے، یہی افضل ہے۔ اور اس کو ابھی الگ بھی کر دیا گیا ہے، پورے مسجد کی جو قالین ہے اس کی زمین سرخ ہے، لیکن اس کی زمین جو ہے وہ سفید ہے، اس میں کالے اس سے کشیدہ کاری ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے بہرحال۔ اور اگر یہاں جگہ نہ ہو تو کہیں بھی پڑھیں، لائن لگی رہتی ہے ہمیشہ۔ عورتوں کے لیے بھی کچھ مخصوص وقت دیا گیا ہے، گھیر دیا جاتا ہے اس کو، وہ عورتیں پڑھتی ہیں، بقیہ مرد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حاضری نہیں، اگر گنجائش ہے مسجد میں کہیں بھی پڑھ لیں۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تعمیر جب مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے یہاں 2 کمرے بنوائے، اس طرف مٹی اور پتھر کے، ایک ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی 2 بیویاں آپ کے عقد میں تھیں، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس وقت، شوال میں رخصتی ہوئی۔ تو یہ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اسلامی ثقافت اور اسلامی مملکت اور اسلامی تنظیم اور اسلامی نظام دعوت کی بنیاد ڈالی۔ کیسے بنیاد ڈالی؟ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ یوں بھی انصار اتنے کھلے دل کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی ایمان کو، اور ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ باہر سے آ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، ارے صاحب آج 10 مہمان آ گئے اب کیا ہوگا، دل میں تنگی آ جاتی ہے، نہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، ان میں کوئی تنگی نہیں پایا انہوں نے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہوں نے اپنے نفسوں پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دی، چاہے وہ اس کے ضرورت مند تھے تب بھی، یہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا، اور ایسی مضبوط محبت مواخات ہوئی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ ایسی مواخات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا وارث قرار دے دیا۔ اگر انصاری کی وفات ہو گئی تو مہاجر اس کا وارث، مہاجر کی وفات ہو گئی تو انصاری اس کا وارث، یہاں تک کہ سورہ نساء میں آیت میراث جب نازل ہوئی تب وہ معاملہ ختم ہوا، لیکن محبت اور مواخات اور عہد و معاہدہ باقی ہی رہا۔
سی میراث کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ آپ نے مواخات کروایا۔ تیسرا بڑا کام یہ ہوا کہ چونکہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی تھے، مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی تھے، تو آپ نے ان سے معاہدہ کروایا۔ خود مہاجر اور انصار مومنین جو تھے ان کا معاہدہ ہوا، اور پھر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہوا، اور پھر مسلمانوں اور یہود کے درمیان معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ہوا کہ جو مدینہ کا دشمن ہے وہ مشترکہ ہم سب کا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو ہم سے کیا مطلب، یہود کا دشمن ہے تو ہم سے کیا مطلب، مشرکین کا دشمن ہے تو ہم سے کیا مطلب، نہیں، بلکہ مدینہ کا دشمن سب کا مشترکہ دشمن ہے، اور اگر کوئی مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے تو سارے فریق مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس درمیان جو اخراجات ہوں گے وہ سب مل کر کے برداشت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کبھی کسی سے کوئی چوک ہو گئی اور کسی کا قتل ہو گیا تو سب مل کر کے اس کا خون بہا دیں گے، اور اس طرح کے آپ نے دفعات کے ذریعے سے جو ہے معاہدہ کروا دیا۔ اب یہ خوشی کی بات تھی کہ ایک چھوٹی سی اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی جس کے فریق تھے مسلمان، مشرکین، یہود، لیکن ظاہر ہے شیطان مار تو نہیں سکتا ہے لیکن ہلکان تو کر سکتا ہے، پریشان تو کر سکتا ہے۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ ارے مسلمان ایک سکون کی جگہ میں آ گئے، ایک مامن میں آ گئے، تو مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے مشرکین کو یہ کہا کہ مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دو، ان کو اطمینان نہ دو، ان سے جنگ کرتے رہو اور ان سے معاہدہ نہ کرنا، اگر تم نے ان سے معاہدہ کیا تو ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں قتل کریں گے، تمہارے عورتوں کو غلام بنائیں گے۔ چنانچہ اب مشرکین نے بھی کچھ ریشہ دوانی شروع کی، اور یہودیوں سے بھی انہوں نے یہی ساز باز کیا۔ چنانچہ یہودی بھی کچھ نہ کچھ پر پرزے مارنے لگے۔ جب حالات یہ ہو گئے کہ مکہ سے آپ چلے آئے، مدینہ پہنچ کے بھی آپ کو قرار نہیں رہا، تو عرش والے کو جوش آیا اور اس نے جہاد کا حکم نازل کر دیا۔ ابھی تک مکی زندگی میں اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد تقریباً 1 سال تک جہاد کا حکم نہیں ہوا، لیکن جب مسلمان مجبور کیے گئے اور اللہ تعالی حقیقت حال سے واقف ہے، تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا، یہی تو ہے کہ جی ہاں آگے بہرحال وہی جن سے قتال کیا جا رہا ہے، اذن للذین یقاتلون، ہاں کہ ان پر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ان کو جہاد کی اور قتال کی اجازت مل گئی۔ اور جب اجازت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سریہ سیف البحر بھیجا، آپ نے پھر فوجی مہم بھیجنا شروع کر دیا، اور غرض یہ تھی کہ لوگوں پر دھاک بیٹھے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے سہارا ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہر کوئی ہم پر غراتا رہے، نہیں، بلکہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں، یہ جو چھوٹی سی سلطنت ہے اس کے پاس دفاعی نظام ہے، ڈیفنس ہے۔ چنانچہ بعض مہم میں آپ خود شریک ہوئے، اور جس جنگی مہم میں آپ شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جانے لگا، اور جو مہم آپ نے بھیجی آپ شریک نہیں ہوئے، کیونکہ جب آپ شریک ہوتے تھے تو مسلمان آپ سے پیچھے رہنے کو ناپسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے آپ کے ساتھ رہیں، اور یہ مشقت کی بات ہوتی، بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، حالات خراب رہتے تھے، تو اس لیے آپ جیسے حالات دیکھتے کبھی خود شریک ہوتے تو وہ غزوہ ہو گیا، کبھی آپ نے بھیج دیا تو وہ سریہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فوجی مہم بھیجی آپ شریک نہیں ہوئے، جسے سریہ کہتے ہیں، ایسے سریے کی تعداد تقریباً 73 ہے، اور جن جنگوں میں بنفس نفیس آپ شریک رہے ان جنگوں کی تعداد 17 یا 19 ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سریہ سیف البحر بھیجا، اور اس طرح سے مسلسل آپ بھیجتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خبر لگی
کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ سے شام جا رہا ہے، تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی اور تقریباً 150 یا اس کے آس پاس لوگوں کو لے کر آپ نکلے غالباً ذوالعشیر کے پاس. لیکن جب وہاں پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان نکل چکے ہیں. اس کو بدر الصغریٰ کہتے ہیں. ہاں، اور جب وہ قافلہ نکل گئے تو واپس آ گئے، لیکن آپ نے پھر اپنے جاسوس لگائے رکھے، اور جب ابو سفیان کا قافلہ شام سے مکہ واپس آنے لگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا، آؤ قافلہ آ رہا ہے، اور کیوں نہ عجب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے کچھ نصیب فرمائے، لعل اللہ یغنمناہا، اور آپ نکلے. لیکن بات کچھ اور ہو گئی. اب کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی تجسس آپ کی کل تک کے لیے برقرار رہنی چاہیے. ویسے آپ الحمدللہ غزوہ بدر کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور اس تعلق سے میں نے بھی تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں، لیکن تھوڑا سا تجسس آپ کا برقرار رہے تو انشاءاللہ کل غزوہ بدر سے لے کر آگے کی بات ہوگی. بہرحال غزوہ بدر ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کیوں کیا تھا اس کو میں 2 مرتبہ بتا چکا ہوں، پھر بتانا چاہتا ہوں. یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کفار و مشرکین اس وقت یہی مہم چلا رہے ہیں کہ بتائیے اب ہمارے تجارتی قافلوں کو لوٹا گیا. بات دراصل یہ تھی کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعلق سے مکہ والوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس تجارت سے جو نفع ہوگا کوئی بھی اپنا نفع لے گا نہیں، صرف اپنا اصل مال لے لے گا. جو نفع ہوگا وہ نفع محمد کے خلاف جنگی تیاری میں خرچ کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے یہ کہا تو یقیناً ہمارے لیے یہ گنجائش باقی رہتی ہے. بالکل ہمیں حق پہنچتا ہے شرعی طور پر، اور شرعی چھوڑی دنیاوی طور پر حق پہنچتا ہے. جیسے کہیں سے کوئی ساز و سامان لے جایا جا رہا ہے، اینٹ پتھر لے جائے جا رہے ہیں ہم پر جو ہے پتھر بازی کرنے کے لیے، یہ پتہ ہے بالکل طے ہے، تو بالکل ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جو لوگ یہ پتھر لے جا رہے ہیں ہم انہی کو گرفتار کر لیں تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے، نہ بانس رہے نہ بانسری بنے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حملہ کیا تھا کہ وہ قافلہ اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، اور کوئی بات نہیں. اس جواز ہے یہ. اور بہرحال اس روشنی میں مسلمانوں نے قافلے پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقصود تھا. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دے دی. یہ قافلے کو پکڑنے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کفر کو رسوا اور ذلیل کر دیا. اسی لیے آج تک دنیا کے کافر چلاتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، مسلمانوں کا سچا جذبہ اور جوش نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی، اپنے ذات کی، اپنے بچوں کے، اپنے شاعر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حفاظت جس طرح بھی ممکن ہو اس انداز میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید ومن قتل دون نفسہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، عبارت آگے پیچھے ہو گئی لگ رہا ہے، او کما قال علیہ السلام، جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید، جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. تو مسلمانوں کو بالکل اپنے عزت و آبرو، اپنے جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے اس راستے میں ان کی جان چلی جائے، وہ اللہ کے ہاں شہادت کے منصب پر ہوں گے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.